السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم ناظرین کرام، میرے قابل قدر بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ مجلس سوال و جواب کی مجلس ہوتی ہے۔ تقریباً 6-7 مجلسیں ہو گئی، میرے خیال سے آج یہ 7ویں مجلس ہے، یہ 7ویں مجلس ہے۔ یہ 7واں دن ہے جب ہم اپنے ساتھیوں سے سوالات کرتے ہیں، ہمارے ساتھی ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے جواب مجھ تک نہیں پہنچتا ہے، کوئی بات نہیں، میں سوال کروں گا اور تھوڑا سا انتظار کروں گا۔ اگر جواب مجھ تک نہیں پہنچا، آپ لوگ تو جواب دیتے ہو، تو میں جواب دے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج کے سوالات جیسے روزانہ مشکل ہوتے ہیں، کسی خاص موضوع پر نہیں، مختلف موضوعات پر ہمارے سوالات ہوتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوالات سیرت پر ہیں، کچھ نماز پر، کچھ قرآن پر۔ قبل اس کے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، علامہ اقبال کی ایک نظم آپ تمام نوجوان مسلمانوں کی نظر کرتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، وعلیکم السلام، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا۔ اگر میں تشریح بیچ میں کروں گا تو نظم میں مزہ نہیں آئے گا، تو جو سمجھے سو سمجھے، باقی کوئی بات نہیں۔ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ خال و خط چہ حاجت روی زیبارا۔ ماشاءاللہ، جڑتے جائیے، دوسرے ساتھیوں کو جوڑیے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، ہمارے پرانے نوجوان، وہ مجاہدین، وہ جرنیل، وہ کرنیل، وہ اللہ کے نبی کے دین پر جان دینے والے نوجوان، جو صحرا جن کا مقدر تھا۔ آج تو ہم بڑی بڑی بلڈنگوں اور مکیف میں رہتے ہیں نا،
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہارا نشیں کیا تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں دل کو اپیل کرتی ہیں. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ سہارا نشیں کیا تھے. ارے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پرانی جو تاریخ ہماری اسلام کے نوجوانوں کی ہے، اگر میں چاہوں تو پوری فلم تمہارے سامنے رکھ دوں، لیکن آپ اب نہیں سمجھ پاؤ گے، بگڑ گئے نوجوان. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. سوچ بھی نہیں سکتے ہم. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کہاں وہ کہاں ہم. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. پتہ نہیں کیا کیا اسلاف سے ہم کو ملا تھا، سب ہم چھوڑ بیٹھے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم ثریا کی اونچائی پر تھے، آج زمین پر پڑے ہیں. کیوں؟ پرانی جو تاریخ تھی ہماری، جو عزت جو تم کرے تو سب ہم نے ختم کر دیا، برباد ہو گیا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا. حکومت ہماری تھی، فوج ہماری تھی، عزت ہماری تھی، نوجوان ہمارے تھے، دنیا ہماری تھی، طاقت ہماری تھی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، اگر تم آج بھی مومن ہو جاؤ تو ہم تمہاری ساری طاقت لوٹا دیں گے. آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا. آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا. ارے آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. آج ہندوستان میں ہم ڈر رہے ہیں نا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. ارے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. بھی وہ ایمان تو لاؤ. سرد ہو تو سکتی ہے اب بھی آتش نمرود. سرد ہو تو سکتی ہے اب بھی آتش نمرود. ارے پہلے کوئی ابن ابراہیم پہلے نار تک پہنچے. تو حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. حکومت تو آنی جانی ہے، ایمان تو بچنا چاہیے. اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. مگر ایک خاص بات،
مگر وہ علم کہ ہماری مسلمانوں کی لکھی ہوئی بڑی بڑی ریاضی، سائنس، جغرافیہ میں ساری کتابیں سب اٹھا لے گئے انگریز، اور آج وہ یورپ اور امریکہ کی لائبریریوں میں ہیں۔ سائنسدان وہ بن گئے، ریاضی دان وہ بن گئے، جغرافیہ دان وہ بن گئے، ہم مسلمان جاہل رہ گئے۔ وہ کتابیں ساری آج لوٹ لے گئے وہ لوگ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ اقبال جب یورپ گئے تو اس لائبریری کو انہوں نے دیکھا، کہتے دل کے ٹکڑے ٹکڑے میرے ہو گئے۔ یہ ساری کتابیں ہم نے لکھی تھی، ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی تھی، ہم نے دنیا کو جغرافیہ سکھایا تھا، ہم نے دنیا کو ریاضی سکھایا تھا، ہم نے دنیا کو سائنس سکھایا تھا، اور آج سب سے کمزور طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ایک آخر میں ایک شعر اقبال کا ہے، فارسی کا ہے، ایک زمانے تک مجھے نہیں سمجھا تھا، لیکن کوئی چیز بار بار پڑھیے سمجھ میں آتی ہے۔ شعر تھوڑا مشکل ہے۔ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیداش چشم کو روشن کند چشم زلے خارا۔ کہتے ہیں اقبال کہ غنی کسی دن تو اس کنعان کے بوڑھے آدمی کی تاریک دن کا بھی نظارہ کر، کنعان کا وہ بوڑھا یعقوب جس کا بیٹا یوسف کھو گیا تھا، کسی دن تو اس کنعان کے بوڑھے کے دن کی سیاہی کا بھی اندازہ لگا، جس کا بیٹا کھو گیا، اس کی آنکھوں کا تارا، روتے روتے اس کی آنکھیں نابینا ہو گئی، لیکن ہوا کیا؟ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن روشن ہو گئی زلیخا کی آنکھ۔ ایسے مسلمان اندھے ہو گئے اور بینا ہو گئے دوسرے لوگ ان کی کتابوں سے۔ وہ اقبال نے کہا ہے کہ غنی روزے پیا ہے، غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیداش چشمے، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلے خارا۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کی اس بات کی دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ یہی تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ پہلا سوال، اگر آپ لوگوں کا جواب دیر تک نہ آئے، میں اس بار بار پوچھوں تو جو جواب دے لے جائے وہ یوں ایجاب کا ٹک لگا دے۔ جوابات جب آپ کے نہ آنے لگے تو اگر آپ جواب اس کا جانتے ہیں تو وہ آدمی ایسا والا ٹک مارے، اور جو جواب نہیں جانتا ہے وہ افسوس کرے، دل والا دل کا ٹک مارے۔ اس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ کس نے جواب دیا، کس نے نہیں جواب دیا۔ ویسے کوشش کریں جواب دینے کی، اللہ کرے نیٹ کام کرے۔ تو پہلا سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں مسلمان کون کون ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 چچا تھے۔ 9۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کون کون مسلمان ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کون کون مسلمان ہوئے؟ جب تک آپ جواب دیں تب تک میں دوسرا سوال بھی کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال عقید توحید کو سمجھانے پر صرف کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک لوگوں کو
عقیدہ سمجھانے پر خرچ کیا. پہلے سوال میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں ماشاءاللہ حمزہ اور عباس، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور علم سے نوازے. حضرت حمزہ اور حضرت عباس. بس جی. تو دوسرا سوال میں نے کیا، اس کا بھی جواب بھیجتے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال عقید توحید سمجھانے پر خرچ کیا؟ دوسرے سوال کا جواب دیں. تب تک میں تیسرا سوال کرتا ہوں. جب کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول سے آپ کا کیا اختلاف تھا؟ جی حمزہ عباس، جزاکم اللہ خیر. اب چھوڑیے، ایک دو تین لوگوں نے جواب دے دیا. جی ماشاءاللہ. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سمجھانے پر خرچ کیا. 13 سال، 10 سال نہیں جی، مبارک. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ سمجھانے پر خرچ کیا. کیوں 13 سال کیوں خرچ کیا عقیدہ سمجھانے پر؟ اتنا زیادہ وقت کیوں لگایا؟ 13 سال خرچ کیا. 13 سال عقیدہ سمجھانے پر 13 سال خرچ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی 13 سال. کیوں اتنا زیادہ وقت آپ نے عقیدے پر کیوں دیا؟ 10 سال میں مکہ میں 10 سال میں تو پوری شریعت اتر گئی، اور یہ 13 سال جو ہے عقیدے پر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ مدینہ میں صرف 10 ہی سال میں پوری شریعت اتری، پورا قرآن اتر گیا، سارا دین مکمل ہو گیا. تو یہ مکہ میں 13 سال تک صرف عقیدہ توحید کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ جی کچھ اشارہ کر دیجئے بس. 13 سال تک اتنا وقت آپ نے کیوں خرچہ کیا عقیدہ سمجھانے میں؟ اس کے بعد والا کیونکہ عقیدہ ہی سب سے اہم ہے. لوگ شرک میں مبتلا تھے، اس لیے عقیدے پر. جزاک اللہ خیر، جواب صحیح دیا. عقیدہ ہی اہم بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہ سمجھ میں آئے تو پوری شریعت پر انسان عمل کر لے، عقیدہ خراب ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ نے ساری توجہ عقیدے پر دی. عقیدہ ہی سب سے اہم ہے، اس لیے جزاکم اللہ خیر. دراصل میں ان سوال و جواب کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں کہ پورا اسلام آپ ریفر کر لیں. آپ جانتے ہیں لیکن اس کو سوال و جواب کے انداز سے آپ سمجھ لیں. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ 23 سال صرف نبوت کی زندگی رہی، پورا قرآن 23 سال میں اتر گیا، یہ 13 سال تک مکہ میں عقیدہ سمجھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے آپ کہو گے کہ عقیدے کے بغیر کسی عمل کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. لوگ اگر شرک کریں گے، توحید نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اس لیے عقیدہ سمجھانے کی ضرورت تھی. اچھا جی، تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال ہے. جب کفار مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، پھر آخر اللہ کے رسول سے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کہاں معاملہ پھنس رہا تھا؟ جھگڑے کی بات کیا تھی؟ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ احد کیوں ہوئی؟ بات کیا تھی؟ کیا مشکل تھا؟
جب مکہ کفار اللہ کو مانتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان کفار مکہ سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہ یہ کہیں گے اللہ. تو جب کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا شکر ہے محمد الحمدللہ، جب کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے ان کا کیا اختلاف تھا؟ ماشاء اللہ. اختلاف یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. فرشتوں کو، بعض فرشتوں کو پوجتے تھے، جن کو پوجتے تھے، لات و حبل کو پوجتے تھے. ہر خاندان میں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. اور یہ نہیں چلے گا. اللہ کے رسول سے اختلاف. اللہ کے رسول خالص عبادت چاہتے تھے، اس میں دوسرے کو نہیں شامل کرنا ہے. تو یہ اختلاف کی وجہ تھی. جیسے آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نبی اللہ کے رسول نہیں. ٹھیک ہے، وہ رسول نہیں مانتے تھے، لیکن وہ رسول اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ان کو اس توحید سے اختلاف تھا. وہ شرک نہیں چھوڑ پا رہے تھے، اسی لیے رسول نہیں مانتے تھے. اختلاف کی وجہ یہی توحید تھی کہ نماز روزہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. اور اسلام کہتا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی خالص عبادت کریں، کسی اور کو اس میں شامل نہ کریں. تو یہ وجہ اختلاف تھا کفار مکہ سے، اور یہی اصل دین ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. تو وہ شرک نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی. یہیں سے اختلاف تھا. محمد اطہر، ماشاءاللہ اطہر صاحب خیریت سے ہیں؟ کہاں ہیں اس وقت؟ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں. کہاں ہیں اطہر صاحب؟ کبھی کبھی ارشد اور اظہر بھی دکھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں کس کے ایمان کی دعا کی تھی؟ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ایمان لانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ایمان عطا کر دے؟ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے ذریعے اسلام کی مدد کر، فلاں کو مسلمان بنا دے. کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ دو آدمیوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. کون تھے دونوں؟ چلو یہاں پہ بتا دیا، آپشن دے دیا. آمین. اچھا دیر میں آواز پہنچی، چلے آئے گی بات. مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے. کون تھے وہ؟ کون دو آدمی تھے؟ محترم اطہر صاحب جواب دیجئے اگر حاضر ہیں تو. دوست عمر رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ. اور کون تھے؟ دو میں سے کوئی ایک کو کہتے تھے، وہ دوسرا کون تھا؟ ایک تو حضرت عمر تھے، جی صحیح کہا. دوسرے کون تھے؟ کون تھا وہ؟
ابو جہل، ایک عمر دوسرا ابو جہل، ایک عمر تھے دوسرا ابو جہل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر کہتے تھے اللہ یا ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور ہمیں ماشاء اللہ ابو صاحب سمجھیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق کے طور طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارے موحد تیرے ہیں تھوڑے لگائے کون اب کوڑے. ایک شاعر نے کہا موحد تیرے ہیں تھوڑے لگائے کون اب کوڑے. عمر سا بھیج دے رہبر خدا نظر کرم فرما. جی 5واں سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. کل اور آج کے درس قرآن میں نے 10 حقوق کا ذکر کیا ہے. ان میں سے کوئی 4 حقوق بیان کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کا حق رسول کا فلاں کا تو اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے 10 حقوق کا میں نے کل اور آج ملا کر کے ذکر کیا ہے. کوئی 4 حقوق کا ذکر کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سے کوئی 4 حقوق کا ذکر کرو. چلیں یہ سوال کرتا ہوں میں تب تک جواب دیجئے. اس کے بعد بھی سوال کر لیتا ہوں تب تک وہ جواب پہنچے. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتیں کیا بتلائی ہیں. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے 4 اصول کیا بتلائے ہیں. اطہر صاحب کچھ آپ بھی لکھ دیجئے اپنے مبارک ہاتھوں سے, کچھ پتہ چلے کہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں. ہاں جی دونوں میں سے کسی کا جواب نہیں آیا. پہلا سوال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 حقوق کا میں نے ذکر کیا کل اور آج میں, ان میں سے کسی 4 حقوق کا ذکر کریں. اور دوسرا پوچھ رہا ہوں سورۃ العصر میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے 4 اصول بیان کیے, وہ کیا ہیں؟ بہت دیر کی مہربان آتے آتے نور البشر. اللہ آپ تو اگر درس قرآن میں جو لوگ تھے وہ بتائیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. درس قرآن میں جو لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. قرآن کی آیت پڑھی تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور پڑھا تھا میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور پڑھا تھا میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. 10 حقوق میں نے بیان کیے تھے, کوئی 4 حقوق بیان کرو. اگر آپ لوگ لکھ رہے ہو اور جواب مجھ تک نہیں پہنچ رہا ہے تو یوں اشارہ بتاؤ. ہو سکتا ہے کل کی طرح پھر رک گیا ہو. زیادہ دیر تک چلتے چلتے آپ لوگ جواب دے رہے ہو جواب نہ رہا ہو, تو اگر آپ لوگوں نے جواب دیا ہو تو یوں اشارہ کیجیے, اور جواب نہ دیا ہو تو دل کا اشارہ کیجیے افسوس کرتے. ہاں جی کچھ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق بیان کرو.
یا 2 حقوق بیان کرو. اشارہ بھی نہیں آ رہا ہے آج، نہ ہاتھ کا اشارہ نہ دل کا اشارہ، سب جمع غائب ہے. نیٹ کی خرابی ہے کیا؟ چلیں میں جواب دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ جواب دے رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی باتوں کی تصدیق کریں، شک شبہ نہ کریں. دوسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ایوہ ان کا رسول نبی ماننا رسول کے ہیں اور ان پر عمل کرنا. رسول کے سامنے تیز آواز سے نہیں بات کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں جی ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے. آپ پر ایمان لانا، آپ کی بات کی تصدیق کرنا اور آپ سے محبت کرنا، آپ کی حمایت اور مدد کرنا، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھنا، دشمنوں سے دشمنی کرنا، آپ کا ادب کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا. ماشاءاللہ آپ کے مقام کو اتنا ہی رکھنا، حد سے زیادہ نہیں بڑھانا، نہ نیچے کرنا نہ اوپر کرنا. آپ کی سیرت کو سننا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور اس کو پھیلانا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جو حکم آپ نے دیا ہے وہ کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا. یہ سب حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ العصر والا بتلاؤ. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے 4 طریقے کیا بتلائے؟ جواب میرے خیال سے آتا ہے لیکن لیٹ سے آتا ہے. اس کے بعد والا سوال کر دیتا ہوں میں. جو بندہ قرآن کریم کو مشکل سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کیا اسے بھی اجر ملے گا یا وہ گنہگار ہوگا؟ آپ کی آواز سے اوپر آواز نہ بلند کرنا. حق، صبر، ایمان. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. سورۃ العصر والا بتائیں، بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی. سورۃ العصر کا بتائیے. میں 7واں سوال کر رہا ہوں کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ جی عمل صالح ایک اور جی. 4 اصول سورۃ العصر میں کیا بیان کیے گئے ہیں؟ سنابلی آگے تو بتا ہی دیں گے. سورۃ العصر میں دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے 4 اصول کیا بیان کیے گئے؟ شباب. سورۃ العصر میں دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچنے کے 4 اصول کیا بیان کیے گئے ہیں؟ پڑھ کر کے دیکھو سورۃ العصر سمجھ میں آ جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو اردو میں کہو. ہاں قرآن والا جواب دے دی. سورۃ العصر والا کہاں گیا بھیا؟ سورۃ العصر والا چھوٹ گیا بیچ میں، آپ کو نہیں. آپ اگلا جواب دے. سورۃ العصر والا سب سے آسان جواب کوئی نہیں دے رہا ہے. چلے اس کو ڈبل اجر ملے گا. چلیں ٹھیک ہے. وہ جی جزاک اللہ خیر. نور البشر کا جواب ایک دم ہٹ ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ وَلَهُ أَجْرًا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. سورۃ العصر والا میں نے بتلا دیا. 8واں سوال ہے. محمد افضل. جو شخص قرآن کھڑے کھڑے پڑھتا ہے، کوئی چلتے چلتے پڑھتا ہے، کوئی لیٹے لیٹے پڑھتا ہے، کوئی سواری پر پڑھتا ہے، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن کھڑے کھڑے پڑھتا ہے، چلتے چلتے پڑھتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھتا ہے، سواری پر پڑھتا ہے، تو کوئی قرآن کی بے ادبی اور گناہ ہے اس میں؟ مبارک، جزاک اللہ خیر.
کوئی شخص قرآن کو چلتے چلتے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، سواری پر پڑھتا ہے، کوئی بے ادبی اور گناہ ہے اس میں؟ اچھا اوپر آپ جواب دے دیتے، میں دیکھا نہیں، خالی عمل صالح دیکھا تھا میں نے، کوئی گناہ نہیں جی، ہر حال میں قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر کے بھی۔ اللہ کے رسول اپنی سواری پر بھی قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی، میرے گود میں اللہ کے رسول سر رکھے ہوتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو کوئی حرج نہیں۔ 9واں سوال ہے، سجدے تلاوت کی دعا کیا ہے؟ سجدے معافی مشکلہ، سراولی صاحب معافی مشکلہ، جزاکم اللہ خیرہ، معافی مشکلہ، شکر حبیبی۔ تو سجدے تلاوت کی دعا کیا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن میں 15 سجدے ہیں، ان جب سجدوں پر ہم پہنچتے ہیں تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کرنا چاہیے، اور جب کرے تو کیا دعا پڑھے؟ سجدے تلاوت کی دعا کیا ہے؟ ثنائیہ رواف والے، سجد وجہ للذی خلقہ وشق، کہیں سے آپ نے نوٹ کیا؟ ماشاءاللہ ابو سالم صاحب نے دھمال کر دیا، کمال کر دیا۔ ثنائیہ رواف والے سبحان ربی العالی، چلے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت میں اگر وہ پڑھا جائے، سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولی وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ نہیں آتے تو سبحان ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جزاک اللہ خیر یاسین صاحب، ابھی تو جواب پھٹا آ رہا ہے ماشاءاللہ، نیٹ تیز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، دین کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھیوں کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان انشاءاللہ پرسوں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی، خلوص کے ساتھ، صفائی دل کے ساتھ استقبال کی توفیق دے۔ رمضان کے لمحات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، رمضان کے لمحات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی بخشے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے احترام کے لیے آنکھوں میں چومنا اور بوسہ دینا کتنا ثواب ہے اس کا؟ قرآن کریم کے ادب اور احترام میں تلاوت سے پہلے اور تلاوت کے بعد اس کو چومنا اور آنکھوں سے لگانے میں کتنا ثواب ہے؟ پہلے مشغول تھا، اچھا، ہاں جی، کوئی بندہ قرآن کریم کے احترام میں اگر کوئی قرآن پڑھنے سے پہلے چومے، آنکھوں سے لگائے تو کتنا ثواب ہے اس کا؟ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ قرآن ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جو دین میں سے نہ ہو وہ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ صحابہ اور سلف سے نہیں ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن آیات کو چاہے وہ چمڑے میں لکھے تھے یا ورق میں لکھے تھے یا پتھر میں یا ہڈی میں، کبھی بھی انہوں نے پڑھنے سے پہلے اس کو چوما اور آنکھ سے نہیں لگایا۔ قرآن چومنے، آنکھ سے لگانے، تعویذ بنانے اور قسم کھلانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ سب بدعت خرافات ہے، ثواب نہیں کوئی ہمارے سامنے۔ صحیح ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا جی، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے
کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، تو کیا جواب دو؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، تو کوئی پوچھ لے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چشمہ نہیں لگایا، ہم چشمہ لگاتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول گھڑی نہیں پہنے، ہم گھڑی پہنتے وہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے مائک میں تقریر نہیں کی، ہم مائک میں تقریر کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، جی چشمہ ہم ثواب سمجھ کر نہیں لگاتے، گھڑی ہم سمجھ، ہاں کل موضوع بدعت۔ دین میں نئی چیز ثواب سمجھ کر کے کوئی نیا کام کرنا بدعت ہے۔ چشمہ ہم ثواب سمجھ کر نہیں، ہماری ضرورت ہے، گھڑی ہم ثواب کے لیے نہیں پہنے، ہماری ضرورت، ٹائم دیتے ہیں۔ تو ثواب سمجھ کر کے دین میں کوئی نیا کام کرنا بدعت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، بدعت ہے۔ جیسے شب برات میں روزے رکھنا یا رات میں عبادت کرنا یا پٹاخے چھوڑنا یا حلوہ بنانا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے خاص عید کے دن قبر کی زیارت کرنا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کوئی نیا کام نکالنا بدعت ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ دن بھر میں 10 لوگوں کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 آدمیوں سے 10 بار آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 آدمیوں سے ملے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جوڑ کر بتاؤ۔ یہ سریا رواف والوں کے بائیں سائڈ میں کون ہے؟ یہ ساحل صاحب ہے کیا؟ 300 نیکی، جزاکم اللہ خیر، 300 نیکی ملے گی 10 آدمیوں کو، کیونکہ اگر آپ کہتے ہو السلام علیکم 10 نیکی، ورحمۃ اللہ 20 نیکی، وبرکاتہ 30 نیکی، تو ایک آدمی پر 30 نیکی، تو 10 آدمیوں کو کیا آپ نے 30 دوہم 300 نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ صحیح لکھا، 300 نیکیاں۔ بڑا حساب پکا ہے یار تمہارے سرنجا والوں کا، ماشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی اگر کے سلام کرتا ہے تو جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیں تو کیسے دیں گے؟ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا کوئی گھر میں داخل ہوا روم میں، آپ کو کہا السلام علیکم، جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیں تو کیسے دیں گے؟ آپ نماز کی حالت میں ہیں، کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیں تو کیسے دیں گے؟ اشارے سے، انگلی کے اشارے سے، ماشاءاللہ انگلی کے اشارے سے بھی دے سکتے ہیں، ہتھیلی کے اشارے سے بھی جواب دے سکتے ہیں، ایسے بھی دے سکتے ہیں، ایسے بھی دے سکتے ہیں، ایسے بھی دے سکتے ہیں، اور ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے دے سکتے ہیں، انگلی کے اشارے دے سکتے ہیں، ہتھیلی کے اشارے دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا پکی بات یاد رکھی آپ لوگوں نے، الحمدللہ اچھے ساتھیوں سے میرا پالا پڑا ہے، ماشاءاللہ ذی علم لوگوں سے، اہل علم سے، ماشاءاللہ ہمارے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایسے ساتھیوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ جانکاری رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ساتھی ہیں، ایسے تیسے نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر وقت کہا کرو اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، علی نعمت التوحید، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، تو نے ہمیں توحید کی نعمت دی، یہ بار بار کہا کرو، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ جی صحیح کہا۔ غیر مسلم کو تو سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر غیر مسلم خود کہہ دے السلام علیکم
تو کیسے جواب دیں گے؟ غیر مسلم کو سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر غیر مسلم پہل کر دے، آپ کو کہہ دے السلام علیکم، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم، ماشاء اللہ، آپ کہیے وعلیکم بس، وعلیکم بس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یار کیا بات ہے، ساری باتیں ہمارے ساتھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ وعلیکم کہیں گے بس، صرف وعلیکم۔ سوال نمبر 15، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، بخار سے تڑپ رہے تھے، کبھی آپ چادر پھینکتے تھے، کبھی اوڑھتے تھے، اس حالت میں آپ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں، آخری بیماری میں بے چینی کی وجہ سے کبھی چادر پھینکتے تھے، کبھی اوڑھتے تھے، اس بے چینی کے وقت آپ کیا کہتے تھے؟ آج مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، جوابات آ رہے ہیں نا، اس لیے اچھا لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے۔ اب میں اسی جگہ پر بیٹھا کروں گا، یہ بہتر ہے، ادھر ادھر ڈسٹرب ہے نیٹ۔ بتاؤ، نیٹ سے قریب بیٹھتا تھا تو نیٹ نہیں کام کرتا تھا، ابھی نیٹ سے دور ہوں تو الحمدللہ جوابات ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں اسے بچنے والے کہتے تھے کہ تم جو حجر اطہر کی طرح مت ہو جانا، تم حجر اطہر کی طرح، اسے بچانے والا کہتے تھے کہ تم جو حجر اطہر کی۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ابو سالم صاحب نے جواب دیا، اس میں کوئی بات نہیں سمجھے، کوئی دوسرے صاحب کہیں، یہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں چادر الٹتے تھے، کبھی اوڑھتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ بے چینی میں آپ کیا کہتے تھے؟ اس بے چینی والے کوئی اور جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی بے چینی میں کبھی چادر اوڑھتے تھے۔ جزاک اللہ خیر ابو سالم صاحب، آپ نے لکھا لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میری غلطی ہے شاید۔ تو کیا کہتے تھے؟ کوئی اردو میں یا ہندی میں ذرا سا لکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں جب چادر، صلاۃ تو لاسٹ میں آپ نے کہا تھا، ایک دم آخری وصیت تھی آپ کی، ایک دم آخری وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے ماتحتوں کی، ایک دم آخری وصیت تھی وہ آپ کی۔ ایوہ، ابو سالم صاحب نے جو جواب دیا یہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے بے چینی میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس سے مقصد تھا کہ ہماری امت کے لوگ ایسا نہ کریں۔ عبدالحکیم علیہ السلام چادر الٹتے اور پلٹتے، اوڑھتے کبھی پھینکتے، اس بے چینی میں آپ کہتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ میری امت کے لوگ ایسا نہ کریں، لہذا انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور آج اللہ کے نبی کی امتیوں نے نبی کو تو چھوڑو، ولی کو تو چھوڑو، نہ جانے ننگے بھکمنگے کتے بلے نہ جانے کن کن قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اور وہ اللہ کے رسول بے چینی میں لعنت بھیجتے تھے یہ امت لعنت کا مستحق ہوگی استغفر اللہ اور آخری وصیت کیا تھی آپ کی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اپنے ماتحتوں کی غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کو ادا کرتے رہے یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا یہ ہمارے پیارے نبی کی آخری وصیت تھی اللہ ہمیں اپنے نبی کی وصیت پر عمل کی توفیق اچھا کوئی لوگ نام رکھتے عبد النبی عبد الحسین نبی بخش حسین بخش یہ نام رکھنا چھوٹا شرک ہے کہ بڑا شرک ہے عبد النبی عبد الحسین نبی بخش علی بخش نبی دتا علی دتا یہ سب نام رکھنا چھوٹا شرک ہے یا بڑا شرک ہے چھوٹا شرک ہے جی یہ چھوٹا شرک ہے اگر عقیدہ ایسا نہ ہو تب لیکن اگر انسان یہی عقیدہ رکھ لے تعظیم میں کہ واقعی وہ نبی کا بندہ ہے واقعی وہ حسین کا بندہ ہے واقعی نبی نے اس کو بخشا ہے تب پیدا ہوا ہے واقعی حسین نے چاہے تب پیدا ہوا ہے تب بڑا شرک ہو جائے گا اگر تعظیم کا عقیدہ نہ رکھے یوں ہی نام رکھ لیا تو چھوٹا شرک ہے اگر ان کی اس قدر تعظیم کرتا ہے عبد النبی رکھ کر واقعی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا بندہ سمجھتا ہے عبد الحسین نام رکھ کر کے واقعی اپنے آپ کو حضرت حسین کا بندہ سمجھتا ہے نبی دتا کہہ کر کے واقعی سمجھتا ہے کہ نبی نے ہم کو عطا کیا تو بڑا شرک ہو جائے گا ورنہ یہ چھوٹا شرک ہے اچھا ہم نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں تحیات کے بعد درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کس کو سکھائی تھی جی سنابلی صاحب نیت پر منحصر ہے صحیح کہا آپ نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کس کو سکھائی تھی کس کے پوچھنے پر یہ دعا جزاک اللہ خیر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں جو نماز میں یہ دعا میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی ماشاءاللہ وارث سریا رواف پہلے پائیدان پر سریا رواف ماشاءاللہ کوئی ساتھی ناراض نہ ہونا بس تھوڑا سا ہم یہ مجلس خالی تقریر کی نہیں تھوڑا سا ہم ساتھیوں سے گپ شپ کے انداز میں ہنسی کے ساتھ دین سیکھ رہے ہیں ہنستے مسکراتے جزاکم اللہ خیر کسی کے اگر میں تعریف کرنے لگوں تو دوسرا ساتھی ناراض نہ ہو سب لوگ تعریف کے مستحق ہو سب لوگ قدردان قابل قدر ہو ہمارے نزدیک سب اللہ کے رسول کی دین کی بات سن رہے ہو سمجھ رہے ہو سیکھ رہے ہو سب کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشے اس مجلس کی بدولت اچھا ایک دعا اور ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا خاص طور پر کس صحابی کو اللہ کے نبی نے سکھائی اسی ایک مجلس میں تو مجھے مزہ آتا ہے جب آپ لوگ جواب دیتے ہو تقریریں تو سب ہوتی رہتی ہیں لیکن اس مجلس میں واللہ بہت لذت ملتی ہے مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو لذت ملتی کہ نہیں میں بہت لذت محسوس کرتا ہوں اس لاک ڈاؤن کے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ ایک مجلس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ادھر نور بشر ہے ادھر حسام الدین ہے ادھر حافظ ابو سالم ہے ادھر یاسین ہے ادھر کون ہے ہاں جی بتلائیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کس کو سکھائی؟ 10-12 منٹ ہم یہ پروگرام اور کریں گے، اس کے بعد ختم کریں گے۔ 10-12 منٹ تک جڑے رہیے اور دوسرے ساتھیوں کو جوڑتے رہیے۔ اصل ڈیوٹی کیا ہے معلوم ہے؟ دوسروں کو شیئر کرنا، دوسروں کو جوڑنا۔ تو بتلائیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کس کو سکھائی تھی؟ واہ 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 واہ، وار بھیا سام الدین جزاکم اللہ خیرہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی۔ زبردست جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کے واسطے تم سے محبت کرتا ہوں، تم نماز کے آخر میں یا نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محمد فیاض جزاک اللہ خیر۔ کیا کر دیا میں نے یار؟ ہاں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دعا آپ نے خاص طور پر کس کو سکھائی اور کس وجہ سے سکھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیاض صاحب دوسروں کو جوڑتے ہیں۔ بیچ میں فون آ رہا ہے، سب ڈسٹرب ہوتا ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار۔ پہلا جواب ثنائیہ روافی سے آئے گا۔ حضرت فاطمہ، جانتے ہو ثنائیہ روافی والے کیوں جواب دے لے جاتے ہیں؟ یہ لوگ علماء کے ساتھ فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کرو، ایک گروپ بناؤ، ایسا جڑو اور سیکھو۔ حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا جب وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، کہ آٹا پیستے پیستے ہاتھ میں گھٹا پڑ گیا، ہاتھ میں درد ہو گیا، مشق لاتے لاتے کندھوں میں درد ہو گیا، اللہ کے رسول کچھ غلام دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام دوسروں کے لیے ہے بیٹی، میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لو سوتے وقت تو انشاءاللہ ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، روزہ رکھنے کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرنی ضروری ہے نا۔ کل انشاءاللہ چاند نکلے گا اور رات میں ہم نیت کر لیں گے پورے رمضان کی انشاءاللہ۔ اگر بیچ میں روزہ توڑیں گے نہیں تو یہی نیت کافی ہوگی، اور اگر توڑ دیے تو پھر سے نیت کرنی پڑے گی۔ تو روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ دل سے، ماشاءاللہ دل سے، زبان سے کوئی نیت نہیں۔ نویت بصوم غد، یہ جو دعا کی جاتی ہے ایسے ایسے، یہ بدعت ہے۔ زبان سے کوئی نیت، دل سے، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ کے لیے ہم انشاءاللہ روزدار کے روزے رکھیں گے۔ اذان دینے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ بہت سارے اجر ملتے ہیں، کوئی ایک اجر بتاؤ۔ احادیث میں بڑی فضیلت ہے اذان دینے والوں کی، کوئی ایک فضیلت بتلاؤ۔ جی دل سے۔ مؤذن کی کوئی فضیلت بتاؤ، اذان دینے والے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے حق میں سب فرشتے سب سفارش کریں گے
دل سے ارادہ کرنا، اس کے حق میں سب سفارش کریں گے. جی جی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب اس کے لیے گواہی دیں گے. جی جی جی. اور کوئی فضیلت بتا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی اذان پر جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اتنے نمازیوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اگر جمعہ کے دن اس نے اذان دیا اور مان لیا 200-300 آ گئے لوگ تو 200-300 نمازیوں کا ثواب اسے ملے گا. قیامت کے دن اس کی گردن بھی بہت ساری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، اچھا لگتا ہے اس کو جب اذان دیتا ہے. انسان کو ماشاءاللہ گردن قیامت کے دن اونچی ہوگی. صحیح کہا سامت انسان آپ نے. ارے اورہوا والے ہمارے عبدالہادی صاحب، آپ بھی کچھ جواب دیں. انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، گردن لمبی ہوگی. ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ادب سے توبہ کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا. توبہ کی قبول ہونے کی 4 شرطیں ہیں. 4 چیز ہوگی تو توبہ قبول ہوگا. اس میں کوئی 3 شرط بتاؤ. توبہ قبول ہونے کی 4 شرط ہے، کوئی 3 شرط بتاؤ. بس ایسے توبہ کر اللہ میں توبہ کرتا ہوں بس خلاص توبہ قبول ہو گیا؟ کوئی اس کا طریقہ ہے؟ توبہ کرنے کی، توبہ قبول ہونے کی 4 شرط ہیں. کوئی 2 یا 3 شرط بتلاؤ. اس کے بعد ایک آخری سوال اور یہ مجلس ختم. توبے کا جواب دو، اس کے بعد ایک آخری سوال اور اسی پر مجلس ختم. 1 گھنٹہ ہو رہے. اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، توحید ہو، نبی کا طریقہ ہو. یہ سب تو بہت پہلے کی بات ہے. میں جب وہ توبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر کر رہا ہے، تو اس میں کیا شرط ہے؟ آپ لوگ جواب دے رہے ہو لیکن بہت اصولی جواب ہے. میں تھوڑی تفصیل واضح بات چاہتا ہوں. کوئی جواب دے سکتے ہو کہ میں بتلاؤں؟ حسام الدین صاحب اگر جواب دے سکتے ہو تو یوں ایجاب بھیجیں تاکہ میں انتظار کروں آپ کے جواب کا، اور نہیں دے سکتے ہو تو افسوس بھیجئے. یہ جو جواب ہمارے ثنیہ روافل نے دیا ہے وہ ٹھیک ہے، تو یعنی اجمالی جواب ہے یہ، لیکن یہ تفصیلی جواب نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی 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 جی. نمبر 1، توبہ کرتے وقت وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو. گناہ کرتے کرتے توبہ نہ کرے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو وہ چھوڑ چکا ہو جس سے توبہ کر رہا ہو. اور جی، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے. ابو صاحب صاحب جزاک اللہ خیر. تیسرا، جواب اچھے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، میں گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی شرط یہ ہے وہ توحید اور اللہ کے رسول کا طریقہ تو ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو اس گناہ پر.
اسے حیا اور شرم آئے، فخر نہ وغیرہ ہم نے کیا کوئی بات نہیں، چلو توبہ نہیں. پہلی بات اسے شرم آئے، ندامت ہو، افسوس ہو اس گناہ پر، نمبر 1. نمبر 2 وہ اس گناہ کو چھوڑ دے تب توبہ کرے. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پورا پختہ عزم کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، تب توبہ کرے. اور چوتھی بات، اگر وہ کسی کے حق کی بات ہو تو اس حق کو واپس کر کے پھر توبہ کرے. کسی کو اگر بہت زیادہ تکلیف دیا ہے اس سے معافی مانگ کر کے توبہ کرے. تو یہ 4 شروط ہیں توبہ کی، تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. آخری سوال، انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں جن کا ہمیں ہر روز صدقہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے بدن کے جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو صدقہ کر کے جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے 360 جوڑوں کا؟ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہونا چاہیے. وہ صدقے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح 2 رکعت، ماشاءاللہ چاشت کی 2 رکعت جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی 2 رکعت پڑھنے سے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی صبح سوتا رہے یا صبح وہ فجر بعد اس کی ڈیوٹی ہے، چاشت کی رکعت نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اشراق کی نماز پہ، اشراق کی نماز کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا کرے؟ کیسے جوڑوں کا صدقہ دے؟ اللہ کا ذکر کرے جی، اللہ کا ذکر کرے. نماز کا وقت اسے نہ ملے، کوئی کام کر رہا ہو، 360 بار کوئی بھی نیکی کر لے، کوئی بھی نیکی 360 بار وہ کرے تو صدقہ ہو جائے گا. مثلا سبحان اللہ 360 بار کہہ لے، یا اللہ اکبر 360 بار کہہ لے، استغفر اللہ 360 بار کہہ لے، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر 360 بار کر لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اور اس دن وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، جو ہم نے اللہ تیرا دین سیکھنے کے لیے، تیرے ذکر کو کرنے کے لیے جو مجلس ہم نے سجائی تھی، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور یہ مجلس ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے، اور یہ مجلس ہمارے لیے جنت میں جانے کا، جہنم سے رہائی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، وبارک اللہ فیکم.